أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود کی چند آیات ہیں۔ دراصل جہاں سے یہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے بعد تقریباً 10-12 آیات میں قرآن مجید نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم، عذاب الہی اور ان کے صاحبزادے کا واقعہ۔ غور سے سنیں گے انشاءاللہ، بہت سے اسباق اس کے اندر ہیں اور 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے خود اپنے یہاں تصور بنا لیا ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوا یوں، قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن نے سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور جس قوم کے پاس بھیجا ان کو نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن صرف چند لوگ جن کی تعداد 100 سے بھی کم تھی وہ ایمان لے کر آئے۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں ہے۔ فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر بچا تیرے ساتھ نافرمانی کریں گے۔ وہ بددعا کو نبی دعا کرے، بددعا کرے، قبول ہوئی اور وحی آئی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ فیصلہ ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ نوح، جتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اب اس کے بعد ایک بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں ہے، جتنے آ گئے بس۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ پہلے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا، ہر چیز کو وہ جانتا ہے کہ اب ایک بھی نہیں لے کر آئے گا۔ لہٰذا جو تمہارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر دل کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ آپ کا مذاق بناتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بنائیے آپ، بِأَعْيُنِنَا، خود نہیں، ہم بتائیں گے۔ دنیا میں اس سے پہلے کبھی کشتی نہیں بنی تھی، اللہ نے اپنی نگرانی میں اپنے نبی سے وہ کشتی بنوائی، ہم بتائیں گے۔ وَوَحْيِنَا، ہم وحی کریں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہاں قرآن مجید میں بات کرنے کا جو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے، کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي، سفارش مت کیجیے گا کسی کی۔ ظالموں میں سے کبھی آپ رحم دل بن کر کہنے لگیں اللہ اس کے بارے میں ذرا خیر نہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کا انجام کیا ہے؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم ان کو ڈبو کر ماریں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم دیکھیں آپ کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کا حال کیا ہے؟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو کوئی بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا مذاق بناتا، ارے یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، دیکھو پانی کہیں نہیں، یہ کشتی بنا رہا ہے، کیونکہ پانی تھا بھی نہیں کہیں، ریت خشکی پر یہ کشتی بنا رہا ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے۔ تو نوح علیہ السلام جواب دیتے ان تسخروا منا، تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو،
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ہم بھی بنائیں گے مذاق، وقت آئے گا، کما تسخرون، جیسے کو تیسا، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، معلوم ہوگا تمہیں، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کس پر آئے گا وہ عذاب جو ذلیل کرے گا اس کو اور اس پر ہمیشہ رہے گا۔ کشتی بن کر تیار ہوئی، اللہ کا حکم آ گیا، سب سے پہلے آسمان نہیں برسا، زمین کو حکم ہوا، کیا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جس تنور میں آگ جلا کر کھانے بنائے جاتے ہیں، خصوصاً روٹیاں چپاتیاں لگائی جاتی ہیں، انسان کا تصور نہیں جاتا کہ آگ کے نیچے سے پانی آئے گا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اللہ نے پہلے وہیں سے نکالا کہ نکلو، تنور ابل پڑا، پانی، آگ نہیں پانی، وفار تنور، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے نوح سے کہا اب وقت آ گیا ہے، عذاب شروع ہو رہا ہے، کرنا کیا ہے آپ کو؟ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ جو بھی ہیں انسان، جانور، پرند چرند، ہر ایک کا ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ رکھ لو، کیونکہ اب کوئی نہیں بچے گا، پوری دنیا میں پانی ہوگا، ہر ایک کو جوڑا رکھنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا اور کہا ان کو سوار مت کرنا جن کے بارے میں ہمارے فیصلہ ہو چکا ہے، اور قرآن نے پھر خود ہی کہا ان کے ساتھ بڑے تھوڑے سے لوگ تھے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اپنے ساتھ والوں سے نوح علیہ السلام نے کہا اب کشتی پر چڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا کوئی کپتان نہیں ہے، یہ لنگر نہ اٹھانے والا ہے اس کا کوئی، جو لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ کیسے سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، لنگر سے وہ واقف ہوں گے، رسیاں بڑی موٹی موٹی ڈالی جاتی ہیں روکنے کے لیے، اسی کو بولا جاتا ہے، نہ تو لنگر اس کا کوئی اٹھانے والا ہے نہ چھوڑنے والا ہے، پھر کون چلائے گا کون روکے گا؟ فرمایا اللہ کے حکم پر ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، آسمان سے برس رہا ہے پانی، زمین کے سینے سے پانی پانی پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی، کشتی پانی میں چل رہی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، ایک بیٹا تھا بڑا ظالم، باپ پر ایمان نہیں لایا تھا، مذاق بناتا تھا، بیٹے کو پکارا، کیونکہ چاہے انسان نیک ہو یا کیسا بھی، نبی ہو یا نبی نہ ہو، اولاد کی محبت تو آتی ہے، یہ تو فطری چیز ہے۔ اپنے بیٹے کو پکارا، ارکب معنا، آ جاؤ بیٹا، ولا تکن مع الکافرین، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی مان جاؤ، کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ کشتی پر، ان کے ساتھ مت جاؤ جنہوں نے انکار کیا۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ انسان کی دماغ پر جب شیطان سوار ہوتا ہے کسی کی نہیں سنتا، بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل، آپ جائیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ کیا کرے گا؟ یعصمنی من الماء، بچا لے گا مجھے اس پانی سے، کیونکہ آج تک انسانوں نے ایسا سیلاب دیکھا بھی نہیں، سیلاب آتا ہے پہاڑ تو نہیں ڈوبتے، تو انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا؟ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، کون مجھے مارے گا؟ یعصمنی من الماء۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا جو جانتے تھے کہ سیلاب کیسا ہوگا، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچائے گا، الا من رحیم، مگر جس پر اس رب العالمین کی رحمت ہو۔ وحال بینہم الموج، یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، پانی کی ایک دھار، ایک موج آئی اور اس بیٹے کو لے کر کے چلی گئی، ڈوب گیا، مر گیا، عذاب آیا، سب مر گئے، کوئی نہیں بچا سوائے جو اس کشتی پر تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اور انہی کشتی والوں کے ذریعے سے یاد رکھیں دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پہلے آدم تو حضرت آدم تھے، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام تھے، سب کو ہلاک کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا۔ یہ جوڑا، جتنے بھی جوڑے تھے ہر چیز کے، اس کے ذریعے سے دنیا چلی۔ اس کے بعد جب عذاب کم ہو گیا اور اللہ نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماء کی، زمین پانی کو اپنے اندر نگل لے، اور آسمان سے کہا رک جاؤ، وغیض الماء وقضی الامر، معاملہ کام تمام ہو گیا، اور جودی پہاڑ آج بھی موجود ہے، اس پر وہ کشتی اتری اور ظالموں کا تو خاتمہ ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ دیکھیں پہلے ابھی بات آئی، اللہ نے کیا کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، سفارش مت کیجیے گا۔ نوح علیہ السلام وہی کرنے لگے، کیا کہا
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے خاندان سے ہے، میری فیملی سے ہے، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، سفارش کر رہے ہیں ذرا بیٹے کے سلسلے میں کچھ چھوٹ ہو جائے۔ ایک دم جواب آیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ کے خاندان سے نہیں تھا، ہوتا آپ کو مانتا۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ بات جو آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو تم نہیں جانتے ہم سے اس کا سوال مت کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک نبی سے، جو تم نہیں جانتے اس بارے میں ہم سے بات کر رہے ہو۔ انی اعیذک، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، جاہل مت بنیے، نبی سے کہا جا رہا ہے، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، جاہل مت بنیے۔ قال ربی، جب نوح علیہ السلام سمجھ گئے تو کہنے لگے اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، میں نے اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا جو میں خود نہیں جانتا، معاف فرمائیے، رحم فرمائیے، ورنہ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ ایک نبی کہہ رہے ہیں۔ خیر، یہ واقعہ ہم نے سنا، سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آئی، یاد رکھیے، نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ نبی کا بیٹا کافر بھی ہوگا۔ ایمان والے کا بیٹا یہ عام ہے کہ مومن ہوگا، لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں کا بیٹا بگڑ کر مرتد ہو گیا، یہ ہوگا۔ یہ جو ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں فلاں اللہ والے تھے، ان کا بیٹا، ارے وہ ان کا دامن پکڑے تو جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے اس میں دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کو شریعت کے ترازو پر تولا جائے گا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے جنتی بن کر نہیں آتا۔ قرآن نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہارے پاس، تمہارے دماغ میں ہم نے مغز ڈالا ہے، ذہن ہے، تو دو راستے دیے ہیں، سچ کا، جھوٹ کا، جنت کا، جہنم کا، تمہاری مرضی جس پر چلو۔ اب تم جہالت اپنا کر یہ کہنے لگو کہ باپ تو ولی تھا، باپ تو عالم ہے، میں تو جنت میں جاؤں، یہ نہیں چلنے والا۔ تسلیمہ نسرین ملعونہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ اس کے والد اپنے زمانے کے مشہور عالم، اور وہ ظالمہ، اس کی ہر لکھی ہوئی کتاب نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر جملہ کستی ہے، وہ گالیاں دیتی ہیں اللہ کے نبی کو۔ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان اگر علماء کہے تو بچہ نہیں کی، نہ، اکثر ہوگا مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اعمال کی بنیاد پر ہوگا، یہ تو انسان خود دیکھے گا کس راہ پر چلنا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں، مجھے کہنے میں شرم، ہمارے شرم نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو آنکھ میچ کر کسی کو، آنکھ بند کر کے پیر مان لیتا ہے۔ میرے بھائی، میں ہوں یا کوئی بھی، اس میں بڑی، بغیر کسی لگی لپٹی کے، اسلام منع کرتا ہے اندھ بھکتی سے۔ سنیے، صاف سمجھیے اس بات کو، اسلام منع کرتا ہے آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے سے۔ اسلام کہتا ہے اگر معاملہ شریعت کا ہے، قرآن و حدیث کے ترازو پر تولیے آپ، اگر کوئی غلط ہے اس کو اپنے راستے پر چھوڑیے، ضروری نہیں ہر ایک کو فالو کیا جائے، ہر ایک کو مانا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مثال پیش کروں، حضرت ابو طالب سے اللہ کے نبی آخری وقت تک کہتے رہے، اللہ چچا کلمہ کہہ لیجیے، سفارش کر لوں گا، مگر ابو طالب یہ کہہ کر مر گئے کہ مجھے قریش تانا دیں گے کہ دیکھو بھتیجے کے دین پر مرا ہے، میری عزت نکالیں گے میرے پیچھے۔ کیا ہوا؟ سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا قیامت کے دن کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور دماغ کھولے گا، وہ سمجھیں گے سب سے ہلکا، سب سے زیادہ مجھے ہی، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ جانے کتنوں کے لوگ، کتنے صحابہ کے بھائی والد نہیں لا سکے ایمان، خوب کوششیں کی۔ ابو جہل، کیا اکرمہ ابن ابی جہل ایمان لے کر نہیں آئے تھے؟ صحابی بنے فتح مکہ کے بعد۔ ابو جہل کو کتنا سمجھایا، حالانکہ وہ یہ مانتا تھا، اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے کہا میں جانتا ہوں کہ محمد سچے حق ہیں، لیکن میں بڑا ہوں، میں کیوں مانوں، میں نہیں مانتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، دنیا میں کوئی بھی انسان جو مانا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں، وہ یہ ہے کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کا پابند ہے،
لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر جائیں، منع کسی کو نہیں، مگر وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کے خادمین کو اپنا پیر بنا لینا، ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ اللہ معاف فرمائے دہراتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجام اپنا برباد ہو جائے۔ ایک اللہ والے کے مزار پر جو حرکات ہوتی ہیں، لوگ ان مجاورین کو اپنا پیر مانتے ہیں، مرشد تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ جائیں فاتحہ پڑھیں، قرآن کی جو آیتیں یاد ہوں پڑھیں، لیکن مان لینا، حالانکہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہیں کہ خواجہ بس تم ہی ہو سب کچھ کرنے والے۔ اگر وہی سب کچھ کرنے والے ہوتے میرے بھائی تو پھر موت تو نہ آتی۔ یہ تو صرف اللہ ہے۔ ہاں، کوشش جو کرنی چاہیے، میں بار بار کہا کرتا ہوں، وہ طریقہ پڑھیے جس پر چل کر معین الدین چشتی اجمیری یہاں تک پہنچے۔ کیا تھے وہ اعمال کہ دنیا نے آنکھوں پر بٹھایا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں مزار ہے، ایک ایسا اللہ کا بندہ کہ جس کی بلوغت کے بعد عصر سے پہلے کی سنتیں غیر مؤکدہ نہیں چھوٹی۔ قصہ لمبا ہے، کبھی بات آئے گی تو آپ کو بتلائیں گے۔ وہ اپنے مرنے سے پہلے تصور کر کے گئے، جس میں ایک وصیت یہ تھی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ غیر مؤکدہ کون پڑھتا ہے؟ نفل ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ آ کر رو کر کہتا ہے کہ قطب الدین تو نے پول کھول دی، ورنہ دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ آج تک میری عصر کی سنتیں کبھی چھوٹی ہوں۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد ہم ہوں یا کوئی بھی ہو میرے بھائی، شریعت سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ سے غلطی ہوئی، زنا کی غلطی۔ انہوں نے آ کر اقرار کیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ کے نبی نے سزا دلوائی، کیوں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں؟ چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ، کوئی بھی ہو، شریعت سے کوئی اوپر نہیں ہے، سب کو شریعت کو ماننا ہی ہوگا۔ وہاں سے کوئی بغاوت کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا تو پھر شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جو باتیں کہیں گئی، سنی گئی، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔